نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں خاکسار سلیم امروہوی وقار سخن پروگرام لے کر ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ آپ سے بہت اچھی شاعری شیئر کی جائے اور رسائی ادب کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پچھلے پروگراموں میں دیکھا ہوگا کہ جو رسائی ادب کے خصوصی طور سے دبستان ہیں ان میں لکھنؤ اور دہلی کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی، اور مرثیے کے حوالے سے خصوصاً جن اہم ترین شخصیات کا کام رہا ہے ان کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی ہے۔ ان میں چاہے وہ لندن میں عاشور کاظمی صاحب رہے ہوں جو آج ہمارے بیچ نہیں ہیں، لیکن ان کا کیا ہوا کام، ان کی وہ اہم کتاب آج بھی ہمارے بیچ موجود ہے، اور اس میں جو مرثیہ گو شعراء حضرات کا ذکر ہے وہ قابل تعریف ہے کہ انہوں نے کس قدر خوبصورت انداز سے اس کتاب میں محفوظ کر دیا ہے۔ انہی کے ساتھ کینیڈا میں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب مسلسل رسائی ادب کے حوالے سے تحقیقی کام اور مسلسل کر رہے ہیں، اور چاہے وہ کلاسیکل شعراء رہے ہوں یا جدید شعراء رہے ہوں، وہ تمام شعراء پر ان کی نظر ہے، تو ان کا بھی بہت کام ہے۔ اسی طرح سے کینیڈا میں ہی جب کینیڈا کا ذکر آیا تو اس وقت خصوصاً فروغ مرثیہ میں جو اصغر صاحب جو وہ بہت ہی مرثیے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جو مرثیے کہے جا رہے ہیں ان پر ان کی گہری نظر ہے اور انہوں نے اسے بھی محفوظ کیا ہے۔ اس طرح سے عالمی مرثیہ سینٹر کے چیئرمین ڈاکٹر عظیم امروہوی صاحب کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا، لیکن ان کا بھی بہت کام ہے مرثیے کے حوالے سے۔ وہ ایک طرح سے ان کا میں ذکر اس لیے بھی کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ وہ ایک طرف بہت اچھے مرثیہ گو شاعر بھی تھے، ان کا تخلیقی کام بھی ہے اور ان کا تحقیقی کام بھی ہے، جس میں انہوں نے فرزدق ہند شمیم امروہوی اور ان کے خانوادے کا جو مراثی جو عوام تک نہیں پہنچے تھے، غیر مطبوع مرثیے تھے، انہیں بھی محفوظ کیا۔ اس کے علاوہ بھی مرثیے کی تاریخ کے حوالے سے بھی ان کی کتابیں ہیں، تو عالمی مرثیہ سینٹر نے بھی بڑا اس حوالے سے کام کیا ہے، تو اس کا بھی ذکر ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں رہا ہے، اور عظیم صاحب نے بھی گفتگو کی ہے اس میں، چاہے مرثیے کے حوالے سے ہو یا سلام کے حوالے سے یا نوحے کے حوالے سے، وہ بھی رہا ہے۔ اسی طرح سے ہلال نقوی صاحب مسلسل رسائی ادب میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ایک عرصے سے ان کی خدمات ہم دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی جو اس وقت یوں تو وہ جدید مرثیہ گو شاعر ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہر شخص جانتا ہے، لیکن ان کی جو رسائی ادب میں خدمات ہیں وہ بھی قابل تعریف ہیں۔ دمام میں ہمارے بھائی سلطان حیدر صاحب بھی بہت اچھے مرثیے کہہ رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں انہوں نے مرثیے کہہ لی ہیں اب تک، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی یہ کوشش بھی رہتی ہے کہ جو ان کے حلقے میں جو شعراء ان کے ساتھ ہیں اور جو ان سے تعلق میں ہیں ان سے بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے کہتے ہیں کہ میں مرثیہ کہیے، جس میں ناطق صاحب بڑے اچھے مرثیے کہہ رہے ہیں، میں نے سنا ہے، مجھ تک یہ اطلاع آئی ہے۔ تو اس طرح سے جو لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں، یا پھر میں ذکر کرتا چلوں کہ علامہ نسیم امروہوی صاحب کے بیٹے کینیڈا میں وسیم امروہوی صاحب، یوں تو وہ خود شاعر نہیں ہیں لیکن وہ اپنے بابا حضور کے مرثیے بھی پڑھتے ہیں، اور وہ مرثیے کی فروغ میں مسلسل نظر آتے ہیں۔ فروغ مرثیہ میں بھی ان کے اصغر صاحب کے خصوصاً ان کے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی کئی اہم ترین شخصیات ہیں جو مرثیے کے حوالے سے مسلسل کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔
بر صغیر میں ایسی اور بھی بہت سی شخصیات ہیں جن کا ذکر ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم وقت بہت محدود ہوتا ہے تو بہت سے لوگ رہ جاتے ہیں جن کا ذکر ہم نہیں کر پاتے، ان کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ مسلسل رسائی ادب پر کام ہو رہا ہے، اور چاہے وہ یورپ میں ہو، چاہے وہ ایشیا میں ہو، مسلسل مرثیے کے حوالے سے جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے گفتگو بھی ہوتی رہنی چاہیے، تاکہ ہمارے جو نئی نسل ہے اور جو نوجوان اور بچے وغیرہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر، اہل بیت ٹی وی کے اس پروگرام میں، وہ دیکھیں کہ مرثیہ کس انداز سے کہا جاتا ہے، کس انداز سے کہا جاتا رہا ہے، اس میں کس کس نے کیا کام کیا ہے، کس کس نے مرثیے کہے ہیں، کتنے اب تک کہے گئے ہیں، تو مرثیے کون کون سے شہروں میں زیادہ مرثیے پر زور دیا گیا ہے، اور یہ سب سلسلہ، یہ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس پر گفتگو رہنی چاہیے۔ تو ہم چاہتے ہیں آج بھی ناظرین یہ اسی رسائی ادب کے حوالے سے ہی گفتگو کریں، اور آج ہمارے ساتھ بڑی اہم ترین شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ہیں محترم پروفیسر ناشر نقوی صاحب۔ محترم پروفیسر ناشر نقوی صاحب کی شخصیت پوری اردو دنیا میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ ایک طرف تعلیمی خدمات آپ کی ہیں، پنجابی یونیورسٹی پٹیالہ میں صدر شعبہ اردو ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کئی آرگنائزیشن کی سرپرستی کرتے نظر آتے ہیں، اور آپ بہت اچھے مرثیہ کو شاعر بھی ہیں، اور مرثیے پر آپ کے کئی مقالے بھی ہم نے دیکھے ہیں، اور آپ کے انڈر میں کئی اسکالر پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، اور اکثر سیمینار میں ہم نے مرثیے کے حوالے سے جو ان کی گفتگو سنی ہے تو دل چاہتا ہے کہ اس حوالے سے ان سے گفتگو کی جائے اور ان کو سنا جائے۔ تو پروفیسر ناشر نقوی صاحب ہماری درخواست پر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم چاہیں گے ان سے کچھ اہم باتیں ان سے جانی جائیں، کیونکہ یہ خاکسار سلیم امروفی تو اردو ادب کا ادنا سا طالب علم ہے۔ اور ناظرین، میں یہ بتاتا چلوں، جب بڑی اہم ترین شخصیات کا ذکر میں کرتا ہوں اور جب ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں ایسی شخصیات، تو ڈر لگتا ہے کہ سلپ آف ٹنگ جسے کہتے ہیں، کہیں کوئی لفظ ہماری زبان سے غلط ادا نہ ہو جائے۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو ناظرین اس خاکسار کو معاف فرمائیے گا، کیونکہ اکثر بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی اہم موضوع پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو آدمی سے یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ تو آئیے پروفیسر ناشر نقوی صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں، اور ان سے ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو ذرا یہ بتائیں کہ سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں آپ سے کہ رسائی ادب کے حوالے سے سب سے پہلے اپنے تھوڑے سے خیالات ہمارے ناظرین سے شیئر کریں۔ ڈاکٹر صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ سب سے پہلے رسائی ادب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سلیم صاحب، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے رسائی ادب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ رسائی ادب سے پہلے اردو ادب پر گفتگو ہو، اور اردو کو بازار کی زبان کہا جاتا ہے، تو اس وقت ہم بھی ایک بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں جو مختلف آوازیں ہیں، اور مختلف چڑیوں کی بھی آوازیں ہیں، اور بازاروں کی بھی آوازیں ہیں، اور بازاروں سے درباروں تک، اور درباروں سے سرکاروں تک، جو روحانی سرکاروں تک اردو ادب نے سفر طے کیا ہے، وہ رسائی ادب کے زینے سے چڑھ کے کیا ہے۔ تو ہمارا رسائی ادب وہ ادب ہے کہ جس نے اردو شعر و ادب کی جتنی بھی اصناف ہیں ان سب کو سمیٹ کے اپنے اندر، کیونکہ اس میں غزل کی نزاکت بھی ہے، قصیدے کی خوبصورتی بھی ہے، اس میں مرثیہ بھی ہے، اس میں نظم بھی ہے، اس میں قطع بھی ہے، اس میں رباعی بھی ہے، ہر صنف اس میں شامل ہوئی، کیونکہ ہر صنف جس طرح سے ہم لوگ روحانی بادشاہوں کی سرکاروں اور درباروں میں سلام کرنے جاتے ہیں، اس طرح اصناف نے بھی مرثیے کے حوالے سے، تمام اصناف نے مرثیے کے حوالے سے سلام کیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی آپ نے بات کہی۔ ذرا سا ہمارے ناظرین کو یہ اور بتائیں کہ رسائی ادب کے کون کون سے اہم دبستان ہیں، ذرا سا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے، کون سے اہم دبستان ہیں جو رسائی ادب کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ جہاں تک رسائی ادب کا تعلق ہے تو
سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اردو مرثیہ واحد صنف ہے کہ جو ہندوستانی ہے. جتنی بھی اصناف اردو کی ہیں وہ ہمارے پاس فارسی سے آئی ہیں. واحد مرثیہ ایسی صنف ہے کہ جو ہمارے پاس ہندوستانی صنف ہے. تو ہمیں ہندوستانیوں کو اپنی اس صنف پہ ناز ہے. اس ہندوستان میں ہمارا یہ پورا بر صغیر ہے، جس میں ہندوستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، پورا بر صغیر ہے. اب رہا یہ کہ رسائی ادب کے دبستان کون سے رہے، تو ہمارے رسائی ادب کے دبستانوں میں لکھنؤ کا دبستان ظاہر ہے کہ جو میر ضمیر اور میر خلیق کے زمانے سے اس کی ایک روایت شروع ہوئی، اور پھر وہ چھنو لال دلگیر سے وہ آگے بڑھتا ہوا وہ سفر آیا، اور پھر وہ انیس و دبیر تک آیا. پھر انیس و دبیر کے بعد میر انیس نے کہا کہ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، اور وہ سلسلہ آگے بڑھا. اسی طرح مرزا دبیر کا ایک دبستان. تو انیس و دبیر کے دونوں دبستان لکھنؤ کے دبستان کہلائے. اور اردو ادب میں جو 2 دبستان بنے، ایک دبستان دہلی اور ایک دبستان لکھنؤ. تو لکھنؤ کے دبستان کی شناخت ہی رسائی ادب کی وجہ سے ہوئی. لیکن ان رسائی ادب کے حوالے سے ایک دبستان حیدرآباد بھی ہوا، جہاں کیونکہ قلی قطب شاہ ولی دکنی کے دور کے جو مراثی ہیں اور وہ باقر امانت خانی تک آتے ہیں، وہ اختر زیدی صاحب تک آتے ہیں، لیکن ان کی ایک اپنی ایک الگ سی شناخت ہے. اور اس دبستان نے اس طرح سے اپنی شناخت نہیں بنائی جیسی بننی چاہیے تھی، لیکن جو لکھنؤ والے شناخت ہے. ایک دبستان ہے دہلی کا، تو یہ قائم دہلوی سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. لیکن کیونکہ دہلی میں تغیرات آتے رہے، غالب نے بھی کوشش کی، میر نے بھی کوشش کی، اور لیکن غالب بہرحال 5 سال بند کہہ کے ہٹ گئے اس دنیا سے. لیکن دلی دبستان یوں اسٹیبلش ہوتا رہا کہ مختلف شہروں کے مرثیہ نگار دلی میں روزگار کے سلسلے میں آ کے جمع ہوتے رہے. لیکن جو ایک مستقل دبستان اردو کے رسائی ادب کا دبستان ہے، وہ تقریباً اس کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن سب سے بڑا دبستان ہے، وہ ہے امروہہ. جی بہت اچھی بات کہی ڈاکٹر صاحب آپ نے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ امروہہ رسائی ادب کا بڑا دبستان ہے، تو آپ نے امروہہ کو رسائی ادب کا بڑا دبستان جو کہا ہے وہ کن معنوں میں کہا ہے؟ ذرا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ امروہہ رسائی ادب کا بڑا دبستان کن معنوں میں ہے، ذرا سے وضاحت کر دیجیے. امروہہ دبستان لکھنؤ سے پہلے اسٹیبلش ہو چکا تھا. شمالی ہندوستان کے پہلے مرثیہ نگار جناب اسماعیل امروہوی ہوئے. حافظ اسماعیل صاحب بہت بڑی شخصیت، جنہوں نے بی بی فاطمہ کی ایک بہت طویل مثنوی، جس کو اردو کا پہلا مرثیہ سبھی شعراء نے، جس کو بابا اردو نے بھی اس کو مانا، اور اس کے بعد وہ سلسلہ عبدالحق صاحب سے آگے بڑھتا ہے. اور یہ سب جتنے بھی اردو کے مورخین ہیں، انہوں نے اسماعیل امروہوی کو اردو مرثیے کا پہلا، شمالی ہندوستان کا پہلا مرثیہ نگار مانا. اور وہ دور آتے آتے جب انیس و دبیر کا زمانہ آتا ہے، تو اس کے فوری بعد کا زمانہ جو میر نفیس کا زمانہ ہے، وہ ہے شمیم امروہوی کا. فرزدق ہند شمیم امروہوی. شمیم امروہوی صاحب نے، دیکھیے انیس و دبیر نے جو مراثی کہے، تقریباً انیس دبیر کے 450 مرثیے ہیں، اور اب تو نئی تحقیق بھی آئی ہے کہ تقریباً اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، 450 کے قریب مرثیے آئے. مرزا دبیر بھی امروہہ تشریف لائے. انہوں نے جتنے اپنے مرثیے کہیں ان کو ادق مرثیے کہا گیا، لیکن زبان و بیان کے اعتبار سے سہل ممتنع میں بیگماتی زبان میں جو ان کا
ایک مرثیہ چھوٹی بہر میں ہے، ماں سے اصغر ودا ہوتے ہیں، بو سے لے لے کے شار ہوتے ہیں، حرم اشکوں سے منہ کو دھوتے ہیں، ہاتھ رن کو جاتے ہیں، ماں بلاتی ہے، ہاتھ پھیلائے ساتھ آتی ہے۔ یہ مرثیہ مرزا دبیر نے امروہہ ہی آ کے کہا تھا۔ 26 دن امروہہ قیام کیا تھا انہوں نے، اور یہاں مولانا سعادت اول ان کے کلاس فیلو تھے، اور ایک حسن بخش صاحب تھے جو محلہ کٹکوئی ہمارا یہاں کا محلہ ہے، اور یہ لوگ اس زمانے میں دوست علی صاحب کے پوتے تھے، اور یہ عزا خانہ تعمیر ہو رہا تھا، تو انہوں نے دبیر سے گزارش کی کہ آپ ہمارے امروہہ چلیں، اور وہ یہاں آئے، اور پھر اس عزا خانے کی انہوں نے تاریخ بھی کہی جو یہاں کندہ ہے، اور 26 دن انہوں نے یہاں قیام کیا۔ اور اس زمانے میں امروہہ کے ایک بہت مشہور سوز خان تھے، ان کا ذہن میں نام مدد علی صاحب، ان کی سوز خانی جب انہوں نے سنی اور امروہہ کی مستورات کی فرمائش پر پھر انہوں نے یہ مرثیہ کہا تھا، ماں سے اصغر ودا ہوتے ہیں۔ تو امروہہ میں یہ مرثیہ پڑھا جاتا ہے۔ دبیر نے جتنے مرثیے کہے سہل ممتنع میں وہ واحد مرثیہ ہے جو امروہہ کے دبستان سے متاثر ہو کے انہوں نے مرثیہ کہا تھا۔ اسی طرح سے میر انیس بھی ایک بار امروہہ آئے، ان کے ایک شاگرد تھے سراج امروہی محلہ شفاعت پوتا کے، اور ہمارے شفاعت پوتا کی جو جامع مسجد ہے اس میں جو کتبے ہیں وہ سراج امروہی کے ہیں، بہت اچھے خطاط تھے، اور میر انیس کے وہ شاگرد تھے۔ شاگردان انیس میں ان کا بڑا ذکر ہے۔ تو دبستان امروہہ سے لکھنؤ کے دبستان کا بڑا خصوصی رشتہ رہا ہے۔ عظیم امروہی صاحب نے بھی سراج امروہی اور دبیر کی اسامت کے سلسلے میں اپنے یہاں ایک پورا ایک مضمون لکھا ہے، میرا بھی ایک مضمون اس سلسلے میں آیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ رسائی ادب کو امروہہ نے کیا دیا ہے، یعنی کوئی شعراء کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ سلیم صاحب، آپ جس امروہہ کے دبستان کا ذکر کر رہے ہیں وہ رسائی ادب کے حوالے سے نہیں بلکہ زبان و ادب کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں، لسانیات کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں، تو امروہہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس نے اردو کو اردو کا نام دیا ہے۔ 1780 میں سب سے پہلے غلام حمدانی مصفی امروہی پہلا شاعر ہے جس نے بطور زبان اردو کو اردو کے طور پر استعمال کیا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شمس الرحمن فاروقی کی کتاب اٹھائیے یا مولانا عبدالحق کی کتاب اٹھائیے، تو سب سے پہلے اردو کو بحیثیت زبان امروہہ نے نام دیا۔ اور ظاہر ہے کہ جس شہر نے ایک زبان کو نام دیا ہو اس کے دبستان بننے میں کبھی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ انیس و دبیر نے جو مرثیے کہے اس میں منظر نگاری ہے، اس میں پیکر نگاری ہے، اس میں رزمیہ ہے، اس میں بزم ہے، یہ سب کچھ ہے، جنگ ہے اس میں، اور انہوں نے جو اجزائے ترکیبی بھی ترتیب میں مرتب کیے جو ہمارے درس و تدریس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ تشبیب ہے اور گریز ہے اور رزم ہے اور جنگ ہے اور تلوار ہے، یہ سب کچھ۔ لیکن دبستان امروہہ نے اس سے ہٹ کے ایک کام کیا، اس نے دور اندیشی سے ایک کام لیا کہ آنے والے وقت میں نہ گھوڑا ہوگا، نہ تلوار ہوگی، نہ جنگوں کا یہ طریقہ ہوگا، سماجیات ہوں گے، موضوعات ہوں گے، ہمارے مسائل ہوں گے۔ چنانچہ شمیم امروہی نے سب سے پہلے اردو مرثیے میں موضوعات کی بنیاد ڈالی، سماجیات کو موضوع بنایا، انہوں نے اخلاقیات کو موضوع بنایا، انہوں نے روحانیت کو موضوع بنایا، انہوں نے عنوانات قائم کرنے شروع کیے، اور پھر زبان و بیان سے انہوں نے کھیلنا شروع کیا۔ محاورہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، زبان کو کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے، یہ شمیم امروہی کے مراثی میں بہت ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کا مجھے مرثیہ ملتا ہے، تو شمیم امروہی ہمارے عہد کے، اور کیونکہ وہ دربار رامپور سے وابستہ تھے تو انہیں وہاں اس دربار سے فرزدق ہند کا خطاب ملا، اور
جتنے دبستان ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ لکھنؤ کا دبستان، دہلی کا دبستان اور حیدرآباد کا دبستان، وہ لکھنؤ کا دبستان انیس و دبیر کے ایک دو نسل کے بعد سمٹ گیا. دہلی کا دبستان بہت زیادہ آگے نہیں بڑھا، دہلی والا کوئی شاعر نہیں ہوا. لیکن امروہہ کا دبستان وہ دبستان ہے کہ جس میں تقریباً 1984 میں عظیم امروہی کی کتاب آئی تھی مرثیہ نگاران امروہہ، اور اس میں 86 مرثیہ نگاروں کا ذکر کیا ہے. اسماعیل امروہی سے موجودہ عہد کے مرثیہ نگاروں تک، جس میں ناچیز ناشر نقوی کا بھی نام شامل ہے، تو یہ 1984 تک جن لوگوں نے مرثیے کہے تھے 86 مرثیہ نگار. تو امروہے کا دبستان مرثیہ سب سے زیادہ خدمت کرتا رہا ہے. دوسری جو امروہے کے دبستان کی خدمات ہیں وہ تحقیق ہے. لکھنؤ کے دبستان میں تحقیق نہیں ہوئی. لکھنؤ کے دبستان پر اگر کسی نے نثر میں لکھا تو وہ بہار والوں نے لکھا. اکبر حیدری نے لکھا، شارب رودولوی نے لکھا. لکھنؤ میں صرف ایک نیر مسعود صاحب ہیں یا مسعود احمد مسعود صاحب تھے، ان دونوں کے بعد کام رک گیا. دوسرے لوگوں نے کام کیا، لیکن امروہے میں مرثیہ نگاری پر کام کا سلسلہ جاری رہا. عظیم امروہی نے جہاں مرثیہ نگاران امروہہ، میں نے جیسے عرض کیا کہ 86 مرثیہ نگاروں کا ذکر کیا، اور عہد بعہد جو مرثیے نے سفر کیا، اور وہ جو مرثیے کی میں تبدیلیاں آتی رہیں، زبان و بیان میں تبدیلیاں آتی رہیں، اور یہ جس طرح سے شعور کی ترقی ہوتی رہی، عظیم صاحب نے اس کو پورا بیان کیا ہے. اس کے بعد ان کا جو شمیم امروہی کا خانوادہ، فرزدق ہند کا خانوادہ، جس میں 10 شعراء کو انہوں نے لیا، اور وہ 10 شعراء جن میں شمیم امروہی کے والد یکتا امروہی بہت بڑے شاعر، استاد شاعر تھے. یکتا صاحب سے لے کے پھر بڑے مزے کی بات یہ بھی ہے کہ امروہہ میں صرف مرثیہ نگار مرد ہی نہیں رہے، ہمارے یہاں خاتون بھی رہی ہیں. ہمارے یہاں جواد حسین شمیم صاحب کی پوتی مدینہ خاتون بہت اچھی مرثیہ نگار تھی. پھر شمیم صاحب کے 2 بیٹے، شمیم صاحب کی غالباً 3 شادیاں ہوئی تھیں. ان میں ایک ان کی اہلیہ سے شاعر تھے برجیس حسین برجیس امروہی، لیکن ان کی زیادہ عمر نہیں ہوئی. ان کے بیٹے تھے سکندر حسین فہیم صاحب، اور دوسرے بھائی تھے قائم رضا نسیم امروہی. تو نسیم امروہی وہ شاعر ہیں کہ جنہیں جدید مرثیے کا پلر، جنہیں ستون کہا جاتا ہے. تو جو اردو جدید مرثیے کے 4 بڑے پلر ہیں، ان میں جوش ملیح آبادی، آل رضا صاحب، نسیم امروہی صاحب، اور جمیل مظہری صاحب. تو یہ لوگ پلر کہلائے. لیکن سب سے بڑا پلر جو ہے وہ نسیم امروہی ہے. نسیم امروہی صاحب اچھا، امروہے کے دبستان سے وابستہ مرثیہ نگاروں کی خوبی یہ رہی کہ وہ مرثیے کے محقق بھی رہے، مرثیے کے مورخ بھی رہے. تو نسیم امروہی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے مرثیہ نگاری کے علاوہ اردو ادب کو پاکستان میں رہ کر اتنی بڑی ڈکشنری دی کہ اس کا نام ہی نسیم اللغات. وہ وہاں ڈائریکٹر رہے گورنمنٹ میں، اور انہوں نے لسانیات پہ جو کام کیا، پھر مرثیے کی تاریخ پر جو کام کیا. اسی طرح سے پھر جب یہ سلسلہ ہمارے دور تک آیا تو عظیم امروہی نے پھر شمیم امروہی صاحب کے خاندان شمیم کی مرثیہ گوئی، یہ ان کی بڑی اہم کتاب ہے جس میں 10 شعراء کا ذکر ہے. اور وہ سلسلہ 10 شعراء یہ
اور پھر میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ 11ویں اس کے پلر عظیم امروہوی ہیں، 12ویں اسی سلسلے کے اگر شاعر کہا جائے تو ڈاکٹر ہلال نقوی بھی ہیں، اور اس کو آگے بڑھایا جائے تو ناچیز ناشی نقوی بھی اس میں شامل ہوتا ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی امروہہ سے وابستہ لوگ رہے، عظیم امروہوی نے مرثیہ نگاری کو ایک تحریک کے طور پر آگے بڑھایا۔ انہوں نے نہ صرف مرثیے پہ کام کیا، مرثیے کی تاریخ لکھی یا مرثیے کہے، بلکہ مرثیہ نگاروں کو بھی تحریک دی۔ میں ناچیز ناشی نقوی، اگر میں نے جو مرثیے کہے وہ عظیم بھائی کی تحریک پر، تو ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس وقت بھی ہمارے یہاں اس وقت شان ادر ویباک صاحب کے بھی مرثیے آئے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے امروہہ میں مرثیہ کہنے کی ایک روایت ابھی جاری ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی نقوش نقوی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور خدا کرے کہ یہ آگے بڑھیں تو جو زبان و بیان اور جو تاریخ کی حفاظت مرثیے کی امروہہ دبستان نے کی ہے، وہ میرے خیال سے کسی اور دبستان نے نہیں کی۔ ہمیں امروہہ کے دبستان مرثیہ پر بھی ناز ہے اور دبستان ادب پر بھی ناز ہے۔ دبستان امروہہ کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پچھلے 400 سال کے دوران جب ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو اس وقت ہم 15ویں صدی عیسوی میں ہم چل رہے ہیں۔ جب ہم 11ویں صدی ہجری میں جاتے ہیں تو 11ویں صدی ہجری کا یعنی اب سے 400 سال پہلے جو اردو مرثیے میں نام امروہہ کا ہے وہ اسماعیل امروہوی کا ہے۔ 12ویں صدی کا جو امپورٹنٹ شاعر ہے، بہت اہم شاعر، وہ ہیں میر سعادت امروہوی جو میر تقی میر کے استاد تھے۔ 13ویں صدی میں اگر ہم دیکھیں تو پھر سراج امروہوی آتے ہیں جو میر انیس کے شاگرد تھے۔ تو یعنی ہر صدی میں ہمارے امروہہ کا ایک مرثیہ نگار اہم رہا ہے۔ اور جب ہم 13ویں صدی میں داخل ہوتے ہیں تو 13ویں صدی میں ہمارے پاس یکتا امروہوی جو شمیم امروہوی کے والد تھے، اور خود شمیم امروہوی جو فرزدق ہند ہیں، تو پوری اس صدی پر محیط ہے۔ 14ویں صدی میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو 14ویں صدی کا جو نصف ہے، تو جس کو ہم یوں کہیں کہ 1300 سے اور 1350 تک کا جو زمانہ ہے، بلکہ 70-80 تک کا آ جائیے، اس میں نسیم امروہوی چھائے ہوئے ہیں۔ اور اب ہم اسی 15ویں صدی میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو بلکہ 1380 سے اور اب 1442 تک کا جو مرثیے کا سفر ہے، اس میں عظیم امروہوی ہیں، ڈاکٹر عظیم امروہوی، ڈاکٹر ہلال نقوی، ڈاکٹر سردار نقوی، ڈاکٹر ناشی نقوی۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ سب لوگ ڈاکٹرز PhD ہیں، اور ان کا سب کا میدان رسائی ادب کے حوالے سے تحقیق بھی رہا ہے، یعنی تخلیق بھی ہے، تحقیق بھی ہے اور تاریخ بھی ہے۔ تو صرف شاعر ہو کے نہیں رہے، ہم لوگوں نے مرثیے کی تاریخ کو بھی محفوظ کیا ہے، تحقیق کو بھی محفوظ کیا ہے، اور مرثیہ کو پڑھایا بھی ہے۔ مرثیے کو صرف پڑھائی نہیں ہے بلکہ آنے والی جنریشن کو پڑھایا بھی ہے، اور یہ سلسلہ آج بھی امروہہ میں جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ناظرین کو ذرا سے اس کی وضاحت کر دیجئے کہ قدیمی مرثیہ جو کہا جاتا رہا ہے، یعنی کلاسیکل مرثیہ جو تھا، اس میں شہادت بیان کی جاتی رہی ہے، یعنی کربلا منظر نگاری، اور جو جدید مرثیہ کہا جا رہا ہے اس میں مقصد حسین، یعنی اس میں قدیمی مرثیہ میں شہادت حسین، تو اس میں مقصد حسین پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ اس کو منظر نگاری کے بجائے اس میں مقصد پر زیادہ زور دیا گیا، موضوع پر زیادہ زور دیا گیا۔ اس حوالے سے ذرا سا یہ بتائیے کہ امروہہ کا اس میں کیا دخل رہا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ دوسرے دبستانوں نے دیکھیے رزم اور بزم پر زیادہ دھیان دیا، خوبصورتی ہو، میدانی جنگ ہو، حسن ہو۔ ہمارے امروہہ کے دبستان نے
مقصد حسینی کو پروموٹ کیا ہے. صرف یہ کہ بقول جوش کے آنسوؤں سے ہے بہت اونچا مقام کربلا. آنسو اپنی جگہ اہم ہے، شہادت اپنی جگہ اہم ہے، لیکن شہادت جو ہے وہ قتل نہیں ہے. شہادت ایک گواہی ہے جو ہر دور میں ہوگی. شہادت ایک میدان عمل میں آنے کا نام ہے. شہادت ہمیں ایک تحریک زندگی دیتی ہے، اور وہ زندگی، وہ چاہے ہمارے سماجیات ہو، ہمارا معاشیات ہو، ہمارے ثقافت ہو، ہماری تہذیب ہو، ہمارے ملک سے محبت ہو، ہماری زندگی کے جتنے بھی تقاضے ہیں، اس میں حسین ایک ہمارے لیے مشعل راہ ہے. حسین ایک عمل کی تحریک ہے، ہمارے لیے ایک روشنی ہے. تو امام حسین کا ماتم اپنی جگہ ہے، غم اپنی جگہ ہے، لیکن حسین کا پرچم اپنی جگہ ہے. تو امروہہ کے دبستان نے حسین کے پرچم کو بلند رکھنے کی کوشش کی ہے، مقصد کے پرچم کو بلند رکھنے کی کوشش کی ہے، جو آج بھی جاری ہے. عظیم امروہی کے مرثیے دیکھیے کہ قرآن اور حسین، اور اس طرح کے زندگی اور حسین، موت اور حسین، اتحاد اور حسین، یعنی یہ موضوعات جو ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، ان موضوعات کو آج اتحاد کی بہت سخت ضرورت ہے. اتحاد بین المسلمین کی بہت ضرورت ہے. آج یہ سائنسی دور ہے، 21ویں صدی ہے، آن لائن سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ہماری آذانوں کی آواز، یہ ہمیں بیداری لانے کا جو ایک سلسلہ ہے، یہ ہمارے مرثیوں سے. ماس میڈیا تو پورا اسلام ہے. تو اس ماس میڈیا کو جس بیداری کے ساتھ امروہے نے پکڑا ہے، وہ قابل قدر ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں خود امروہی ہوں، لیکن یہ کہ امروہہ در حقیقت ایوان شاعری ہے. امروہہ در حقیقت ایوان شاعری ہے. میشر ذرا سنبھل کر مدفن ہے مصفی کا. اور کیونکہ امروہہ کے نے اگر ادب کی تاریخ آپ دیکھیں تو دبستان لکھنؤ، جہاں آتش جیسے شاگرد استاد شاعر ہوئے، وہ مصفی امروہی کے شاگرد تھے. میر تقی میر اگر دبستان دہلی کے شہنشاہ سخن و غزل ہیں تو وہ سعادت امروہی کے شاگرد تھے. امروہہ والوں نے بہرحال ادب کی سرپرستی کی ہے، اور ادب کی خدمت کے لیے خود کو زیادہ اجاگر نہیں کیا. دبستان اپنی جگہ ہے اور گلستان اپنی جگہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب شکریہ. ڈاکٹر صاحب ایک آخر میں ہم یہ چاہیں گے کہ فرزدق ہند شمیم امروہی صاحب کے کسی مرثیے کا کچھ ایک یا دو بند اگر ہو سکے تو ہمارے ناظرین کو سنائیں پلیز. دیکھیے، شمیم امروہی نے زبان کو صوتی طور پر، یعنی جو ساؤنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے زبان کا، اس سے بہت لطف لیا ہے، اور اس میں محاورہ، اس میں کہاوتیں. اب دیکھیے، ان کا تلوار کے سلسلے میں شمیم صاحب کا ایک بند ہے کہ بھوکی علی کے وقت سے تھی تیغے شعلہ ور، جو سنگ دل ملا وہ چبایا کرر کرر. اب یہ کرر کرر دیکھیے، جو سنگ دل ملا وہ چبایا کرر کرر، مصری ملا تو پھانک گئی صورت شکر. مصری کے ساتھ شکر، مصری ملا تو پھانک گئی صورت شکر، چاٹا عراق والوں کو تریاق جان کر، شامی کا دل کباب کی مانند کھا گئی، رومی کو مستگی کی طرح سے پھکا گئی. یا دیکھیے، جو میدان جنگ ہے اس پر بند کہتے ہیں شمیم صاحب، یہ سر اڑے وہ ہوش وہ فرسنگ اڑ گئے، جو دل کے سنگ تھے کئی فرسنگ اڑ گئے، کتنے سیاہ رو میں شب رنگ اڑ گئے، کتنے دوچار ہوتے ہی چورنگ اڑ گئے، جھنکار کی جو کانوں میں آواز آ گئی، سب فوج کے پروں کو بھی پرواز آ گئی. تو زبان سے امروہہ کے دبستان نے ایک کھیل کھیلا ہے، اور زبان کو بنایا ہے، سنوارا ہے.
یہی امروہہ کے دبستان کی مرثیہ نگاری کی خوبی ہے۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے اس پروگرام وقار سخن میں آپ نے شرکت کی۔ میں بھی اہل بیت ٹی وی کو سلام کرتا ہوں اور بہت خدمت کر رہے ہیں آپ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر ناشر نقوی صاحب، پروفیسر ناشر نقوی صاحب، جو ابھی آپ سے مخاطب تھے، اور انہوں نے بتایا کہ رسائی ادب میں جو خاص دبستان ہیں ان کا ذکر کیا، اور اس میں بڑا دبستان امروہہ بھی ہے، اس کا ذکر کیا، اور وہ کن معنوں میں بڑا دبستان ہے یہ بھی وضاحت کی انہوں نے۔ اور جو ایک بہت اچھی بات انہوں نے بتائی وہ یہ کہ امروہہ میں جو جدید مرثیہ نگار جتنے بھی شعراء ہوئے ہیں، چاہے اس میں وہ علامہ نسیم امروی ہوں یا ڈاکٹر عظیم امروی یا ہلال نقوی صاحب یا خود پروفیسر ناشر نقوی صاحب، یعنی انہوں نے ٹاپیکل شاعری یعنی موضوع اٹھا کر کسی موضوع کے تحت مرثیہ کہا ہے، تو اس میں ہم نے بڑی اچھی یہ بات دیکھی کہ اس میں مقصد نظر آتا ہے، مقصد امام حسین، مقصد شہدائے کربلا اس مرثیے میں نظر آتا ہے، اور بڑے اچھے موضوعات کا بھی ذکر کیا انہوں نے اور بتایا بھی، اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ ڈاکٹر عظیم امروی صاحب کے مرثیے جو میں نے اکثر دیکھے اس پر وقت ہے ان کا مرثیہ ہے زندگی، ان کا مرثیہ ہے اتحاد، تو یہ جو موضوعات ہیں یہ بڑے اچھے ہیں۔ اور اس میں ہلال نقوی صاحب کا بھی مجھے یاد آتے ہیں کچھ مرثیے کہ ہلال صاحب کا مرثیہ ہے ہاتھ، اس میں ہاتھ کا ہی تذکرہ کہ ہاتھ کا کیا کیا استعمال کس طرح سے، اور پھر وہ آخر میں مولا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے مصائب ہیں، تو وہ ہے، یا پھر ان کا مرثیہ ہے چراغ۔ تو یہ سب جو موضوعات ہیں، موضوعات کو لے کر جو ان جدید مرثیہ گو شعراء نے شاعری کی ہے وہ واقعی تعریف کے لائق ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ذکر بھی رہنا چاہیے، اور وہ مرثیے بھی ہم چاہیں گے آپ سے ناظرین کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آپ سے شیئر کرتے رہیں کہ وہ تحت العصق خوانی میں کس طرح سے مرثیے پڑھے جاتے ہیں اور سوز خوانی میں کس طرح سے پڑھے جاتے ہیں، تو یہ بھی سلسلہ رہنا چاہیے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اب یہ آپ کا میزبان سلیم امروی آپ سے اجازت لیتا ہے۔ وقار سخن کے اگلے پروگرام ایپیسوڈ میں آپ سے بہت جلد پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔